سب سے پہلے ہم ہندوستان کے مایہ ناز اور خدا مست بزرگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں گے۔ دیکھو، ایک تو حکومت ہمارے بدن پر ہوتی ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کی حکومت انسان کے جسموں پر ہوتی ہے، اور ایک حکومت تو لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ آج جتنے بھی حکمران ہیں، ان تمام حکمرانوں کی حکومت ہمارے جسموں پر ہیں، دلوں کے اندر ان کا کوئی احترام نہیں، ہم ان کا احترام نہیں کرتے، ہم ان کو عزت کی نظروں سے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ان کی خیانت، ان کا جھوٹ، ان کے مکر و فریب ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ایک تو دلوں کی حکمرانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی حکمرانی اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آدمی جب تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کا رعب اور اس کا دبدبا اللہ کی مخلوق پر قائم ہوتا ہے۔ آدمی جتنا اللہ کا مقرب بندہ بنتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا جاتا ہے۔ جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے، کبھی آزمائش میں بھی مبتلا ہوتا ہے، کبھی کچھ چھوٹے موٹے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں ڈالتا ہے۔ جس طریقے سونا ہوتا ہے، سونے کو تپاتے ہیں، سونا اور گولڈ جب زمین سے نکلتا ہے تو کچا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، اس کے بعد نہ جانے کتنے دور سے گزر کر کے اس کے اندر کیریٹ پیدا ہوتے ہیں۔ ڈائمنڈ ہوتا ہے، ہیرا ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے یا سمندر کی سیپ سے نکلتا ہے تو ایک دم دھندلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس پر لگاتار پالش ہوتی ہیں اور لگاتار شائننگ لائی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اس کے کیریٹ اور اس کا نکھار باہر آتا ہے۔ جتنا نکھار پورا ہوتا ہے اتنا کیریٹ بڑھتا ہے، جتنا کیریٹ بڑھتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دل کا بھی حال ہے کہ ہمارے دل کا بھی ایک کیریٹ ہوتا ہے، یعنی ایمان کی سطح ہوتی ہیں، کبھی دھندلی ہوتی ہیں، کبھی اجالی ہوتی ہیں، کبھی آدمی آزمائشوں میں رہ کر کے اور تکلیفیں اٹھا کر کے اللہ کے دین کے خاطر اتنا تپتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بہترین قیمتی ہیرا اور ڈائمنڈ بنتا ہے۔ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا نظام ہے، محنت اللہ ضائع نہیں کرتا، ہر ایک کی محنت رنگ لاتی ہے۔ چاہے اگر وہ باطل پر محنت کرے گا تو باطل کی بھی محنت رنگ لاتی ہے، ایک نہ ایک دن باطل کی محنت کا ثمرہ اور پھل بھی اس کو ملتا ہے، چونکہ یہ قاعدہ ہے، یہ دنیا ہے۔ ہاں، اچھا کیا برا کیا وہ تو امتحان کل قیامت کے دن ہوگا، باقی ہم یہاں رہ کر کے بھی جو بھی اپنی ذات پر، اپنے دل پر، ایمان پر محنت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی۔ سمرقند کے اندر قبر ہے کس کی؟ فاتح عالم۔ لوگ کہتے ہیں فاتح عالم کون؟ تیمور لنگ۔ تیمور لنگ نے دنیا کو فتح کیا، اس کی قبر پر آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے، فاتح عالم، امیر عالم، دو لقب اس کے بورڈ پر لکھے گئے ہیں، پوری دنیا کو فتح کرنے والا، پوری دنیا کا امیر۔ لیکن اس کی قبر پر کوئی ہوتا ہی نہیں فاتحہ خوانی کرنے والا۔ لوگ آتے ہیں تو وہاں اطراف میں جو اکابر، اس امت کے خیرخواہ، اس امت کے محسنین، اس امت کے اکابرین، ان کی قبروں پر کھڑے رہتے ہیں اور اس کا بورڈ پڑھ کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں، مردہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ مردہ ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں بے نام و نشان ہوتے ہیں، کچھ مر کر زندہ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے نام کو روز روشن کی طرح لوگوں کے درمیان چمکاتا ہے۔ یہ نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام اور اکابرین
اور امت کے محسنین کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. وہ ہماری دو آنکھیں ہیں، ان کی تیسری آنکھ ہوتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی تیسری آنکھ ہوتی ہے. ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کبھی ہم کو دھندلا دکھتا ہے، کبھی ہم کو سچ جھوٹ، غلط صحیح ہمیں دکھائی نہیں دیتا، حق اور باطل سرسری نظر آتا ہے. لیکن اکابرین تیسری آنکھ سے دیکھتے ہیں. مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی انگور لے کر آیا، اس کو دھو کر کے لایا. حضرت نے ایک انگور اٹھائی، بس منہ میں رکھنے کا ارادہ کر رہے تھے، آپ نے واپس رکھی. وہ آدمی کہنے لگا حضرت میٹھی ہیں. کہا میٹھی ہیں لیکن بدبو آ رہی. اس نے ہاتھ میں لے کے سونگا، کہا نہیں آ رہی. کہا تیسری آنکھ سے آ رہی. وہ نہیں سمجھا. پاس والوں نے کہا چپ رہے، تجھ کو جو کہا وہ کر لے. کہا کہ بدبو آ رہی ہے. اب حضرت نے دیکھا کہ یہ آدمی تعجب کر رہا ہے، تو حضرت نے کیا کہا؟ مردوں کی بدبو آ رہی ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ انگور کے اندر مردوں کی بدبو، لیکن پھر اس کو انٹریسٹ آیا کہ اب میں جاؤں لاری والے کے پاس، اس کو پوچھوں کہ یہ انگور لایا کہاں سے. وہ گیا مارکیٹ میں جا کر انگور والے سے کہا یہ کہاں سے لایا؟ کہا روزانہ صبح ایک دیہاتی آتا ہے، وہ دیہاتی مجھے دے کر کے چلا جاتا ہے. اس نے کہا کل وہ دیہاتی آئے تو اس کا ایڈریس لینا. وہ آیا انگور لے کے، ایڈریس پوچھا. کہا کہ میری باڑی ادھر ہی ہے، واڑی جس کو کہتے ہیں واڑی میری ادھر ہی ہے انگور کی. وہ گیا، جا کر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ واڑی کس کی ہے. کہا یہ بدبخت قبرستان کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، قبرستان کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وقف کی جگہ پر. اور اس نے وقف کی جگہ پر انگور کا باغ لگایا ہے. کہا ہاں، اس لیے حضرت نے کہا مردوں کی بدبو آ رہی ہے. یہ تیسری آنکھ ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہاں ہمارے چہرے چاہے جیسے بھی دکھے، اللہ کے نیک بندے جب دیکھتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چہرہ کیا ترجمانی کر رہا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ پیدا ہوئے ہیں افغانستان کے سنجر کے اندر. یہ سنجر کندھار سے قریب ہے، کندھار سے کوئی 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آج کا کندھار. اور سنجر آج بھی اس کا نام سنجر ہی ہے. ان کی پیدائش ہوئی 537، آج سے 900 برس پہلے. ان کے ابا کا نام ہے سید غیاث الدین، بہت بڑے عالم تھے. ان کی ماں بی بی ام الورا اور بی بی ماہ نور، دو نام تھے ان کے. یوں دیکھا جائے تو ابا کا نسب سیدھے ملتا ہے امام حسین پر، اور امی کا نسب ملتا ہے امام حسن پر. تو خواجہ معین الدین چشتی حسینی بھی ہیں حسنی بھی ہیں، دونوں بہت بڑے نسب آپ سے ملتے ہیں. ان کی امی کیا کہتی ہیں؟ ام الورا کہتی ہیں کہ جس وقت معین الدین حمل میں رہے، آدھی رات سے لے کر تہجد تک میرے پیٹ سے تسبیح اور لا الہ الا اللہ کی آواز آتی تھی. پیٹ میں تسبیح کے کلمات اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں پیٹ کے اندر محسوس ہوتی تھی. بہت چھوٹی عمر کے اندر حفظ کیا، بہت چھوٹی عمر کے اندر مفتی اعظم بن گئے. اللہ نے ان کو اتنا ذہن دیا تھا. اس کے بعد ان کے ابا کا تو انتقال ہو گیا، کوئی 15 برس کے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ورثہ کے اندر انہوں نے ایک باغ چھوڑا تھا، چھوٹا موٹا باغ تھا، اسی سے ان کا گزران ہوتا تھا. اب یہ کس کے کانٹیکٹ میں آئے؟ خواجہ ابراہیم کندوزی ان کے کانٹیکٹ میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا بدل دی. بزرگوں کی خدمت، بزرگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک، علماء دین کا احترام،
یہ ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر بھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینا تھا, اتنا دور رہتا ہے خراسان کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمارے لیے لکھی تھی بھارت کے لیے. ایک مرتبہ وہ سو رہے تھے, اب بھارت کیسے آئے؟ بہت اچھا خواب ہمارے نبی نے ان کو بھیجا, اس لیے ان کو کتنا لقب دیا گیا. ایک تو کہا نائب رسول, ایک کہا خواجہ غریب نواز, ایک خواجہ اجمیر, خواجہ سنجر, خواجہ خواجگاں, اور خواجہ خراسان, اور خواجہ سجستان, اور خواجہ افغانستان. یہ سارے آپ کے لقب ہیں. ویسے تو ہم ایک سنتے ہیں ان کی زبان سے خواجہ غریب نواز, وہ سنتے ہیں, لیکن ان کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ نائب رسول. ہمارے نبی نے بھیجا ان کو بھارت کے اندر, اس لیے ان کو کہتے ہیں نائب رسول. رات کو سوئے ہوئے تھے, خواب آیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا معین الدین, ہماری یاد تم کو نہیں آتی؟ اتنے گھبرا گئے کہ اللہ کا نبی مجھے کہتا ہے کہ ہماری یاد نہیں آتی. صبح اٹھے, بے چین تھے, بے قرار تھے, کہنے لگے میرے رب آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو ڈانٹ کر کہا کہ ہماری یاد نہیں آتی. دوسرے دن سوئے, خواب آیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا معین الدین حسن, کیا ہماری یاد نہیں آتی؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کہا تو حج کی تیاری کر, مدینے کے اندر آ, مدینے میں ہماری ملاقات ہوگی. انہوں نے حج کا سفر باندھا, تیار کیا, حج کے لیے روانہ ہوئے. 40 دوستوں کے ساتھ, 40 اتنے بڑے بڑے آپ کے مرید تھے, بڑے سب متقی پرہیزگار تقوی طہارت والے لوگ تھے. راستے میں درود شریف پڑھتے رہتے, درود شریف پڑھتے رہتے. ہم کو تو ایک بار بھی درود نہیں پڑھنا شوق ہوتا. بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خواب میں آوے کیا عمل کرنے کا. ایک تو اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ خواب میں آوے. پہلے تو اپنے آپ کو لائق سمجھنے کا ہی نہیں کہ ہم لائق ہیں ہی نہیں. اللہ کے حبیب کی خواب میں زیارت ہو, ہم اس قابل ہی کہاں ہیں. ہماری گندی زندگی, ایک سنت پر عمل نہیں, اور اللہ کا حبیب خواب میں دکھائی دے. اپنے آپ کو کبھی بھی قابل نہیں سمجھنے کا, اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کا کہ میں گندا آدمی اور ہر عضو میرا گندا, اور اللہ کا نبی مجھے خواب میں آوے. کبھی بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھنے کا. پھر بھی تقوی طہارت والی زندگی, نمازوں کی پابندی اور کثرت درود, اگر یہ ہوگا تو اگر اللہ کی مشیت اور مرضی ہوئی تو اللہ کے حبیب کے خواب میں زیارت ہو سکتی ہے. یہ تو راستے میں جہاں بھی سوتے, اللہ کے حبیب آ کر کہتے معین الدین جلدی آؤ تمہارا انتظار ہے. مکہ پہنچے, حج کیا, حج کرنے کے بعد پھر کہا کہ اب ہم جائیں گے مدینہ منورہ. اپنے 40 ساتھیوں کا قافلہ لے کر کے مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. اب جانا ہے کہاں؟ روضہ اقدس پر. روضہ اقدس پر حاضری بڑی مشکل تھی آپ کے لیے. آپ ڈرتے ڈرتے, کانپتے, روتے, گڑگڑاتے, عاجزی سے, تواضع سے اللہ کے حبیب کے روزے کے پاس جا رہے ہیں. جب روضہ اقدس کچھ 12 یا 15 قدم دور رہ گیا, اتنے زارو قطار روئے, اتنے روئے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی اتنا نہیں روئے تھے. ان کو دھاڑے مار کر روتے ہوئے دیکھا ان کے ساتھیوں نے, تو وہ بھی رونے لگے. روتے روتے ہچکیاں بن گئی, سب کی ہچکیاں بند گئی. ایک دن گزر گیا رونے میں, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا. حالانکہ روضہ اقدس کتنا دور ہے؟ 12 قدم. 12 قدم دور ہیں, حاضری دینی ہے روضہ اقدس پر. 3 دن روتے روتے گزار دیے. جب دیکھا ان کے سب سے بڑے مرید تھے, ان کا نام تھا سید ابو اللیث. انہوں نے کہا حضرت آپ اگر اجازت دیں تو میں آگے بڑھوں تاکہ میرا دیکھ کر یہ سب آگے بڑھے.
کہاں تیری ہمت ہے بڑھنے کی؟ میرے قدم نہیں اٹھ رہے، تیری ہمت ہے۔ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا آدھے دن کے بعد، جب ہوش آیا تو آگے پہنچے، آگے پہنچ کر کہا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام یا خیر خلق اللہ۔ جیسے ہی آپ نے صلوات و سلام پیش کیا، آواز آئی قبر سے وعلیک السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ کو سلامتی ہو۔ اللہ کا ولی کون کہہ رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے، سب سے پہلے ان کو اللہ کا ولی اللہ کے حبیب نے کہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے خواجہ معین الدین کو اللہ کا ولی کہا۔ اتنے زار و قطار روئے مقبرے کے اوپر کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ولی اللہ کہا، اللہ کا ولی کہا۔ رات کا جب سناٹا ہو گیا تو اپنے ساتھیوں کو کہا بستر لگا دو، سب نے بستر لگا دیے اور حضرت نے روضے سے باہر دور لگایا۔ رات کو اللہ کے حبیب خواب میں آئے تو حضرت نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اب تو میں نے اپنا من بنا لیا ہے کہ میں کبھی بھی مدینہ نہیں چھوڑوں گا، جیوں گا مدینے میں، مروں گا مدینے میں، موت تک اسی مٹی میں مل جاؤں گا، میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مقبرے پر جا کر کہتے ہیں کہ خواجہ آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں بھائی پکڑائی کہاں ہے؟ پکڑا ہو تو الگ بات ہے، پکڑائی نہیں تو چھوڑنے کا سوال ہی کہاں ہے؟ اب ادھر کیا کرتے ہیں، جالی پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم نہیں جائیں گے، دوسرے دن تو گھر ہوتے ہیں۔ یہ تماشے ہیں، خالی تماشے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں موت تک یہاں رہوں گا، بقیع الغرقد کے اندر اس کی مٹی میں مل جاؤں گا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بولو کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ کہا نہیں چھوڑنے کا ہے، دامن چھوڑنے کا ہے۔ کہا مطلب یہ کہ تم کو ہندوستان جانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ نہ میں نے ہندوستان کا یہ پہلی بار نام سنا، میں نے راستہ نہیں دیکھا، نہ جانے کون لوگ وہاں پر ہیں، نہ جانے کون سی بھاشائیں، نہ جانے وہاں کی سنسکرتی کیسی ہیں، وہاں کا کلچر کیسا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، کہا کیا ارادہ کیا؟ ہندوستان کی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کے ایمان و یقین کے لیے میں تجھے میری طرف سے ہندوستان بھیج رہا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کسی نے بھی راستہ نہیں دیکھا، ہم 40 میں سے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی چادر مبارک کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا، کہا لے۔ انہوں نے پورا میپ دیکھا، آج گوگل میپ دیکھتے ہیں، سرور کائنات نے میپ دیا کہ لے دیکھ لے۔ دیکھا، آپ نے کہا تو ادھر سے جائے گا ایران، ایران سے جائے گا افغان، افغان سے جائے گا لاہور، لاہور سے دہلی اور دہلی سے اجمیر۔ پورا بیلٹ آپ نے بتایا، پورا بیلٹ۔ تیسرے دن سوئے، کہا کہ کیا ہوا معین الدین حسن؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تو میں تو جا رہا ہوں، آپ نے راستہ بتا دیا، پر یا رسول اللہ آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ کہا کہ جدائی وہ تو دنیا کا دستور ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو جدا ہونا ہوتا ہے۔ ایک بیٹی ہوتی ہیں 17 18 19 سال تک اپنے بھائیوں بہنوں ماں باپ سب کے ساتھ رہتی ہیں، اتفاق سے وہ گھر چھوڑ کر کے ایک دم اجنبی کلچر کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ تو اس کی سامنے رخصتی ہوتی ہیں، ایک رخصتی تو موت کے وقت ہوتی ہیں، ہم تمام کی صرف ایک رخصتی ہیں اور وہ مرنے کے بعد کی۔ عورتوں کی 2 رخصتیاں ہوتی ہیں، ایک تو ظاہری اور ایک ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ موت کے وقت ہر ایک کو رخصت ہونا پڑتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مدینہ کیسے چھوڑوں، میں مدینہ کیسے چھوڑوں، جی نہیں لگتا، اور میں آپ کو کیسے چھوڑوں، آپ کے مقبرے سے کیسے ہٹوں کہ میرا دل نہیں لگتا کہ جدائی ہو جائے گی۔ کہا کہ دیکھ جب کبھی تجھ کو میری یاد آئے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا
اور میری محبت تیرے دل کے اندر چھپا لینا، تو جہاں بھی جائے گا تجھے لگے گا کہ میرا نبی میرے دل کے اندر ہے، تجھے لگے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حبیب نے انہیں اجازت دی کہ آپ جائیں، اور جا کر کے سب سے پہلے اجمیر پہنچے۔ اس کے بعد تمہیں کیا کام کرنا ہے وہ سارا کام ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھو کتنا بابرکت یہ آدمی ہے کہ ہمارا نبی قبر کے اندر رہ کر کے ہندوستان والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ وہاں پہنچو اجمیر، اجمیر آنا ہوا، کیسی ٹھوکریں کھاتے کھاتے پیدل چل کر کے، اور نہ جانے کتنے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے، راستے میں نہ جانے کیسے جنگلات آئے، ان جنگلوں کو چیرتے ہوئے یہ ہندوستان کے اندر پہنچے۔ ہم تمام کے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادے لکر سکر دادے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ان کو کفر کے دلدل سے نکال کر کے ایمان میں داخل کرنے کے لیے ابھی ہندوستان آتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں ہندوستان آتے ہیں تو یہ احوال آگے آئیں گے۔ یہ سب ہمارے محسنین ہیں۔ امت کا محسن وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو جہنم کی راہ سے ہٹا کر کے جنت کا راستہ بتائے۔ اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں اس ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ ماحول سے ہٹتے ہیں تو آدمی بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھو نے 4 مہینہ چلا لگا کے آتے ہیں، کتنے نوجوان ہوتے ہیں، 2-1 دن مسجد میں دکھتے ہیں، پھر پتہ نہیں نہ مشورے میں ہوتے ہیں نہ نماز میں ہوتے ہیں۔ اتنے اچھے ماحول سے آئے، پتہ نہیں آتے ہی کیسے ان کے اوپر دنیا کا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ اتنی محنتوں کا نتیجہ 0 اور 0 ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کو ضائع نہیں کیا جاتا، محنت کی قدردانی کی جاتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ نیک پاک ماحول میں رہے، خرافات میں نہ پڑے۔ آپ ابھی دیکھتے ہو یہ خرافات، کیسے خرافات چل رہے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ ہم اس وقت تاریخ کے سب سے بدترین راجکارن کے دور میں چل رہے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بدترین دور، ایسا دور جب آیا تو سن 47 کے اندر، 1947 کے اندر ایسا دور آیا کہ ملک کے حصے ہوئے۔ اس زمانے کے اندر بھی اکابروں نے کہا تھا کہ ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر کہا تھا، 1857 کے اندر شیخ الہند نے کہا تھا، وہی دور تاریخ کا بدترین دور ابھی اس وقت ہمیں نظر آتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بچوں کو یہ خاص تاکید کرتا ہوں کہ ایسے گندے راجکارن کے اندر حصے نہ لے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کے لیے کہاں توجہ دینی ہے؟ سب سے بڑی جو توجہ دینی ہے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم، بچوں کی صحیح تربیت، ان کی دینی تعلیم، ان کی دنیاوی تعلیم، اور بے روزگاری کو ختم کرنا، حلال کمائیوں کی طرف توجہ دیں۔ آپ حالات اللہ کی مشیت میں ہمارے اعمال بنیں گے، اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست کر دے گا۔ آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ اتنی گندی چیز ہیں کہ امن اور شانتی کو ختم کر دینے والی چیزیں، آپس میں نفرتیں پیدا کرنے والی چیزیں اور آپس میں عداوتیں بھڑکانے والی چیز ہیں۔ ایسی لایانی حرکتوں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیک اور پاک ماحول میں رہے۔ باقی انشاءاللہ احوال آپ سنیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، وقت کے بادشاہوں کا مقابلہ کیا، اور کس طریقے سے ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ بڑے بہترین حالات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔